اس کے علاوہ
حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جو اپنے مرید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور معرفت میں لے جاتے، بغیر اس کے روحانی منزلیں طے نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں بیٹھا کرو، اللہ کے نیک بندوں کے کلام کو سنا کرو، ان کی گفتگو کو سنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے، اور کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شانوں کو خود بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، فرمایا ان لوگوں کی راہ چلو جو میری راہ چلے، یعنی یہ اولیاء جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے اور اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا کر دیا اور اپنا پیارا بنا دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ یتقربوا الیہ بالنوافل، نفل پڑھتے پڑھتے اللہ کے پیارے بن جاتے، حتی اذا احببتہ، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، یہاں تک کہ میں ان کی قوت سماعت بن جاتا ہوں، وَبَصَرَهُ الَّذِي، فرمایا یہاں تک کہ ان کی قوت بصارت بن جاتا ہوں۔ یعنی یہ حدیث کافی طویل ہے، پھر آخر میں یہ بتایا گیا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے پورا کر دیتا ہوں، اسے رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ جب یہ رب کو راضی کر لیتے، ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ ان کا دوست، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور چوتھی بات جو حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے اولیاء تحت قبائی، یہاں تک کہ اولیاء اللہ میری کبریائی کی چادر میں آ جاتے اور میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، اور جو ان کو جان جاتا ہے پھر وہ ان کے دامن کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت بہت فرماتی ہے اگر تو چاہتا ہے رب کی معرفت ملے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، تو آپ کیا کہتے ہیں جے تو چاہے وحدت رب دی، تے من مرشد دیا کلیاں، مرشد نظر کرم
حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مجھے مرید کر دیا، اور مرید کی شرائط کیا ہے؟ پیر کی تو میں نے بتا دی تھی، لیکن پھر بتاتا ہوں۔ پیر ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کا عالم ہو، شریعت کا عالم ہو، عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اس کا شجرہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جاتا، نماز با جماعت پڑھتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ تو سب سے پہلی بات کہ پیر کا عقیدہ اہل سنت کا ہو، اہل سنت۔ اور جب مرید ہوتا ہے تو پیر اپنے مرید کو سبق کیا دیتا ہے؟ سنو، حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، جو سبق مرید کو پیر کامل پڑھاتا ہے۔ نبی پاک نے صحابہ کو جب مرید کیا، بخاری شریف پہلی جلد، توجہ کرے، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں باجیونی اللہ تشرکو باللہ شیئا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے جانو میرے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کرو، مرید ہو جاؤ، باجیونی بیٹھ کر لو، اللہ تشرکو باللہ شیئا۔ اور میں پہلا سبق پیر کامل اپنے مرید کو دیتا ہے، شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پہلا سبق فرمایا کہ مرید کامل کو پیر کامل پڑھاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، یعنی لفظ اللہ۔ بات چلیے تو ایک اور بتاؤں، جب مرید کو پیر توبہ کراتا اور شرک کی تعلیم دیتا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اور پھر دل کے اوپر توجہ کر کے نظر کر کے دل کو روشن کر دیتا، گناہوں کو پاک کر دیتا، گناہوں سے دل کو پاک کر دیتا ہے، تو دل روشن ہو جاتا۔ اور ہر ایک کا اپنا انداز ہے، کوئی صرف نگاہ کر کے دل کے اوپر لفظ اللہ ذکر اللہ کو جاری کر دیتا، کوئی اس طرح انگلی رکھتا ہے تو قلب روشن ہو جاتا۔ اور کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا سے بھی دل پاک ہو جاتا۔ یہ ساری قسمیں جو ہے حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے کہ کسی کے اوپر حضور نے توجہ کی ہے تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، کسی نے آپ کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یعنی مرشد کامل کا چہرہ بھی اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہاں ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں مرشد کامل کو دیکھو نا، جس طرح قرآن کو دیکھنے سے ثواب ہے، کعبے کو دیکھنے سے ثواب ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے ثواب ہے، اور علماء کو دیکھنے سے ثواب ہے، اولیاء کو دیکھنا ثواب ہے، اس طرح مرشد کامل کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور دیکھنے والی نگاہیں باادب ہو، بے ادب نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دن میرا
مرشد کامل علم کی روشنی میں اپنے مرید کی تربیت کرتا، رہنمائی کرتا۔ اور آج وہ لوگ گدی نشین ہو گئے کہ علم کے ساتھ ان کا دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں، علم کے ساتھ ان کی کوئی محبت ہی نہیں، شریعت دور دور تک ان کی کوئی پابندی ہی نظر نہیں آتی ہے۔ تو پھر پیر جب ایسے ہو گئے تو مرید بھی ایسے ہی ہو۔ اور اگر پیر کامل حضرت قطب الدین جیسا ہو، مرید حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا ہو، تو پھر فرمایا کہ آگے خلیفہ نظام الدین اولیاء بنتے ہیں، خلیفہ حضرت جمال الدین ازمی بنتے ہیں، خلیفہ حضرت محبوب الہی بنتے ہیں، خلیفہ حضرت علاء الدین ثابت کلگری بنتے ہیں، کہ پیر کامل نے مرید کامل کو بھی کامل کر دیا اور اکمل بنا دیا۔ بابا فرید جب مرید ہو گئے، اب توجہ کے ساتھ مرشد نے ایک کمرہ دے دیا اور کہا کہ بیٹا اس کے اندر مجاہدہ کرو۔ کیا کرو؟ مجاہدہ۔ یہ مجاہدہ لگتا ہے کوئی نئی چیز کا نام میں نے لے لیا، بڑی ہے کر رہے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرمایا مجاہدہ کرو۔ مجاہدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجاہدہ بالنفس، مجاہدہ بالنفس، اس کو جہاد بھی کہتے ہیں، جہاد بالنفس۔ ایک ہے جہاد بالسیف۔ دو باتیں توجہ کے ساتھ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کی تعلیم اپنے صحابہ کو دی ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف کہتے ہیں تلوار سے دشمن کا مقابلہ کرنا، کافر سے لڑنا، جو اسلام کا دشمن ہو اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اور جہاد کرتے کرتے اگر موت آ گئی، جامع شہادت نصیب ہو گیا، تو یہ بھی بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا رتبہ، مرتبہ اور مقام ہے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں علامہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، بڑا خوش بخت ہے مل جائے جسے دولت شہادت کی۔ یہ جہاد آسان ہے کیونکہ دشمن آپ کے سامنے ہے اور تلوار پکڑ کے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ جہاد بھی سیف آسان۔ نبی پاک ایک مقام سے واپس گھر تشریف لا رہے تھے، یعنی مدینہ پاک تشریف لا رہے تھے، حضور نے فرمایا رجانا جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، فرمایا میرے غلاموں ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہم واپس لوٹ رہے ہیں اپنے گھروں کی طرف۔ یا رسول اللہ گھروں میں رہنا کیا یہ بڑا جہاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جو دشمن نظر آئے اس سے لڑنا تو آسان ہے، پتہ ہے کہ سامنے اگر ادھر ادھر بھی ہوگا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک دشمن نظر ہی نہیں آتا تو اس سے کیسے لڑائی کرو گے؟ فرمایا وہ دشمن ہے شیطان، اور ایک انسان کا نفس ہے، یہ نفس جو ہے اس سے لڑنا، اس کی خواہشوں کو کچلنا، یہ جہاد اکبر۔ مثلا ایک مثال دیں گے، صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے کہ نہیں؟ اگر مشکل نہ ہوتا تو وہاں تک مسجد نہیں ہوتی ہے، نرم بستر، پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، باہر تو اے سی بھی چل رہے ہوتے ہیں، بیوی بچے، بڑی آسائشیں، انسان اس وقت غفلت میں ہوتا ہے، اٹھنے کا دل نہیں کرتا، اور ایسی عالم کے اندر پھر شیطان بھی پھوکے مارتا ہے، سو جا بچہ ابھی سو جا، ابھی بڑی رات ہے، تو وہ اس کو ویسے ہی اپنا گمراہ کرتا ہے۔ ایسی عالم
اگر بندہ اٹھ جائے بلکہ تہجد میں اٹھ جائے تو یہ جہاد ہے کہ نہیں ہے؟ سب کو چھوڑ کے نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو یہ جہاد سے کم ہے کیا؟ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے انسان کھانے پینے کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں، صبح و شام اللہ کی نعمتیں کھاؤ یا رسول قلوب من الطیبات کا کھاؤ، لیکن ایک خواہش ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کر دیں، ایک کہتے ہیں نفس کا جہاد۔ حضرت بابا فرید الدین گنشکر فرماتے ہیں ایک دن دل میں خیال آیا ہے، فرید سردیوں کے دن تھے، آج اگر کھیر مل جائے نا تو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ قریبی لکڑیاں رات کی جلی ہوئی راکھ پڑی تھی، آپ نے وہی برتن میں ڈالی، پانی ڈالا اور کھول کے پی گئے، اور نفس تو بولا لے مار کھیر کھا لے، تو وہ تھی راکھ۔ تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میں نے اپنی نفس کو یوں سلائیں دی، یوں اپنے نفس کو مارا، تاک میں چھوڑ کے میں نے سوکھے ٹکڑے کھائے ہیں، نفس کو سلائیں دی ہیں، تب اللہ کی بندگی اور معرفت نصیب ہوئی۔ اس لیے فرمایا نا سوکھی مکی کا ٹھنڈا پانی پی، کسی نے کہا یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، میں تمہیں پتا ہے میرے سامنے تم نے کیا رکھا ہے؟ حضرت یہ روٹی ہے، چپاتی ہے اور زیتون کا تیل ہے۔ کہا میں نے ساری زندگی اپنے نبی کو یہ چپاتی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، موٹی روٹی ہوتی ہے اور چھنے آٹے کے بغیر چھنے آٹے کے روٹی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے نبی پاک نے 3 دن بھی ایسے نہیں گزارے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ان کو کوئی کمی تھی؟ کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اپنے نفس کو ان اللہ والوں نے سزائیں دی ہیں کہ نفس مارا ہے، یا تو نفس مرتا ہے مجاہدے سے یا نفس مرتا ہے کامل مرشد کی نگاہ سے۔ اللہ کا نیک بندہ جب توجہ کرتا ہے، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں مرشد کامل نے فرمایا فرید مجاہدہ کرو، یہاں تک کیا فرماتے ہیں میں مجاہدہ کرتا رہا اور اتنی نکاحت ہو گئی، یا جنہیں گنجے شکر کیوں کہتے ہیں؟ آج مرشد نے فرمایا کہ فرید 3 دن کا روزہ رکھو، اس کو طے کا روزہ بولتے ہیں، یعنی 3 دن شام کو صرف پانی پینا اور کچھ کھانا نہیں، اب پھر روزہ شروع ہو گیا، باقی 3 دن تک یہی حالت ہے، کچھ کھانا نہیں۔ 3 دن گزر گئے، کافی کمزوری طاری ہو گئی، جب کمزوری طاری ہو گئی تو کہتے ہیں نکاحت تھی، تو ایک شخص آیا کھانا لے کے، آپ فرماتی ہے میں نے سمجھا کہ یہ دستے غیب ہے، میں نے اس کھانے کو کھا لیا، اور میں کھاتے ہی مجھے قے ہو گئی، کوئی ذریعہ بھی بنا لے کر مجھے الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، وہ سارا کھانا نکل گیا، اور جا کے مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور میں نے 3 دن کا روزہ رکھا تھا اور کھانا کھایا تو فوراً قے ہو گئی۔ مرشد کامل کہنے لگے فرید اللہ کا شکر ادا کر، وہ ایک شرابی کے گھر کا کھانا تھا، اللہ نے پھر تجھے بچا لیا، تیرے پیٹ سے اللہ
ساسوں مغرب کا ٹائم ہے، باپ پٹن کی سرزمین، بابا صاحب نے اللہ اکبر کیا، اللہ اکبر کیا اور پھر نماز توڑ دی۔ نظام الدین کا جی حضور ڈرے ہوئے مرید خلیفہ حضر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کہا پتا آج کھانے میں نمک کہاں سے لیا تھا، کھانے میں نمک کہاں سے لے کے ڈالا تھا، کہا حضور پڑوسی سے لیا تھا تو نمک نہیں تھا، فرمایا تو نے شرابی کے گھر کا نمک آج ہمارے کھانے میں ڈال دیا تھا، اس لیے تو میں کہتا ہوں آج نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا۔ کہا کیسے؟ آج جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو کعبہ نظروں کے سامنے ہوتا اور آج نمک مجتمع، یہ تو تھوڑی سی بات ہے، تھوڑے سے نمک کی وجہ سے نماز کی لذت ختم ہو جائے اور جڑا کھائے ہی حرام دا ہے، پیوے بھی حرام دا۔ اب میرا کہ روحانیت نہیں ہوتی تو روحانیت کیسے آئے میاں؟ دعائیں کیسے قبول ہو کہ فرمایا وَقُضِیَ حَرَامٌ وَلُبِسَ حَرَامٌ وَشُرِبَ حَرَامٌ کیف یستجاب الدعاء، فرمایا جب کھانا ہی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو اور لباس بھی حرام کا ہو تو اللہ دعا کیسے قبول کرے؟ کیسے دعا قبول ہو؟ ان اولیاء اللہ نے محنتیں کی ہیں، حلال کے لقمے کھائے ہیں، مرشد کامل کو جب عرض کی حضور آج جو کھانا کھایا کیا ہو گئی، فرمایا کوئی بات نہیں، پھر روزہ رکھ دو، پھر 3 دن کا روزہ رکھا۔ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن پہلے، 3 دن 6 دن بندہ نہ کھائے، کھانا ہی نہ کھائے، ہم تو ایک دن ہی روزہ دن رکھتے، شام کو ہماری حالت پتہ کیا ہوتی ہے، ترس سے جلدی کرو اور بھی اذان دیتے ہوئے روزہ افطار کرے، 6 دن نہیں کھایا، حالت فرمایا کہ رات کو بڑی نقاہت ہو گئی، چاند کیکڑیاں اٹھا کے نا منہ میں ڈالی تو وہ شکر بن گئی۔ شکر کا یہ دوسرا واقعہ، پھر خیال آیا کہیں شیطانی عمل نہ ہو، تھوک دیا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر وہ فرمایا کہ میں نے پھر بیکریاں ڈال کے پھر وہ شکر بن گیا، پھر تھوک دیا، پھر خیال آیا، تیسری بار جب کہا تو مرشد کی بات یاد آ گئی کہ حضرت قطب سرکار نے فرمایا تھا فرید الدین جو دستے غیب سے ملے لے لینا، منع نہیں کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے وہ ڈالی، وہ بیکریاں میں شکر پڑ گئی، مرشد کامل کو شدہ بتایا اور فرید یہ دستے غیب ہے، جاؤ شکر کی طرح جب تک رہو گے میٹھے ہی رہو گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بابا گنجے شکر او کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ مل کے پڑھ لیجئے بابا گنجے شکر کو کرم کی نظر میں دیوانہ، بابا گنجے شکر او کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی، دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ ایک بار مل کے پڑھ لیے بابا گنجے شکر کر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ تو حضرت بابا فرید الدین جب عرض کی اپنے مرشد سے حضور اس طرح کیکریاں ڈالتا ہوں تو شکر بن جاتی ہے، فرمایا فرید کامیابی ہو گئی، جاؤ اب شکر کی طرح میٹھے۔ یہ مقام مرتبہ ملا، لیکن پھر بھی آپ کئی مہینے اس طرح گزارے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی بازار کے بارے میں بے ادبیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں،
میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں. اللہ کے بندوں کو سوچا فکر کیا کرو کہ ایک اللہ کا ولی اتنی آسانی سے نہیں بنتا. ایک عالم حافظ قاری بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے اور ولی کامل بننے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں اور تم منہ بھر کے بول دیتے ہو یہ اولیاء کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بے ادبی ہے اور بہت بڑی جسارت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. بخاری شریف کے اندر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی کی بے ادبی کرے، میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میرے کسی ولی کی بارگاہ میں جسارت اور بے ادبی کرے، فرمایا اس نے اس کو نہیں چھیڑا، اس نے میں رب سے جنگ کا اعلان کر دیا ہے. فرمایا جو رب سے جنگ کرے تو تباہ و بربادی ہوگا. رب سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے جابر آئے کوشش کی رب سے جنگ کرنے کی، فرعون نے، نمرود نے، شداد نے، احان نے، قارون نے، بڑے بڑے کافر آئے لیکن بیڑا غرق ہوا کیا نہیں ہوا. اس لیے ماں باپ کے بے ادب اور اسی طرح اولیاء کے بے ادب، علماء کے بے ادب، مرشد کامل کے بے ادب اور انبیاء مرسلین بے ادب دنیا میں کبھی کامیابی نہیں پا سکتے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں فکر کیا کرو اور سوچ رکھا کرو کہ کوئی ایسا جملہ گفتگو بھی کرو اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو بڑا سوچ سمجھ کے مہذب انداز کے اندر تہذیب والا کلام، تہذیب والی گفتگو، تہذیب والی باتیں اپنی زبان سے نکالو اور بے ادبی والی باتوں سے اللہ سے پناہ مانگا کرو. یا اللہ اپنے پیاروں کا زندگی پر ادب والا ہی رکھو، بے ادب نہ بنو. بات چل رہی تھی حضرت بابا فرید الدین نے کئی مہینے گزر گئے، بلکہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے بابا صاحب کے ملفوظات لکھے، اس کتاب کے اندر بھی وہ ہے یہ اسرار لوگ. حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میری حالت یہ رہی ہے. کتنے سال؟ 40 سال. اور آپ بھی 40 سال والے بھی بیٹھے ہیں، 50 سال والے، 70 سال والے بابے بھی بیٹھے ہیں. آپ اپنے اوپر بھی غور کیا کریں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. مجدد پاک نے بہت غور کیا اور قرآن میں بار بار اس مقام کا ذکر ہوا. 40 سال تک آپ فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو اور نبی پاک کے طریقے کے خلاف. یعنی میں شریعت کا پابند رہا. پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر شریعت کے ساتھ وابستہ اور باطن جو ہے وہ روحانیت کے ساتھ وابستہ ہو. فرماتے ہیں 40 سال تک یہ عادت رہی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسعود نے، فرید الدین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کیا ہے یا رسول اللہ کی سنت کے خلاف کام کیا ہے. فرمایا 40 سال بعد اب حالت یہ ہو گئی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے جو سوچتا ہوں، جو دل میں آرزو تڑپتی ہے میرا رب وہی کر دیتا ہے. 40 سال تک یہ عادت ہے. اب جو میں کہتا ہوں اور بخاری کے لفظوں کے اوپر غور کرو، امام الانبیاء فرماتے ہیں اور میں ولی کا مقام یہ ہے کہ جو رب سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، رب وہی عطا کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے یہ اولیاء اللہ نہ اللہ سے دور ہے نہ اللہ کے رسول کی زندگی سے دور ہے. ان کا ظاہر شریعت سے مرقع ہوتا ہے اور باطن اللہ تعالیٰ کے اسم ذات کے ساتھ مرقع ہوتا ہے. ان کا ظاہر بھی روشن ہے، ان کا باطن بھی روشن ہے. اور ظاہری بہت ضروری ہے. جب تک شریعت نہ ہو طریقت کا کوئی فائدہ نہیں. اور داتا جی میری کی تعلیمات میں نے یہ ذکر کیا تھا توجہ کے ساتھ. کشف المحجوب کے اندر داتا صاحب کی کتاب آپ فرماتے ہیں جو شریعت کو لے لے اور روحانیت
اندر نہ نمازیں پڑھے نہ روزے رکھے نہ شریعت کا رنگ نظر آئے، فرمایا وہ بھی گمراہ۔ تو کہا حضرت پھر فائدہ کس میں ہے؟ فرمایا ظاہری شریعت کو اپنائے، باطن جو ہے مرشد کامل سے لگا تو وہی بندہ کامیاب ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر مجاہدے کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے وجاہدوا فی سبیلی، جو میرے اولیاء ہیں میرے نیک بندے ہیں وہ مجاہدہ کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے کرتے عرصہ دراز گزر گیا۔ اب خوش نصیبی ایک اجمیر سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، بات بڑی پیاری، کوشش کر رہا تھا کہ جمعے یہ بیان ختم ہو، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ جمعے بھی یہ بیان، ابھی تو ہم حضرت بابا فرید کا وہ دہلی والا واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں، واقعہ بڑا طویل ہے۔ تو مرشد کامل آ گئے فتح الدین اور پیارے کاکی کے پاس، خواجہ معین الدین غریب نواز معین حسن رحمت اللہ تعالی، ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وقت کا حاکم بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے، اولیاء اللہ بھی آئے، بڑے بڑے علماء مشائخ آئے کہ ہم آج اس ہستی کی زیارت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا۔ تو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، حقیقت میں اللہ نے اہل سنت کو ایسے ایسے پیر کامل عطا فرمائے، تو آپ نے لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا کے دین اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ اجمیر جو دائیں بائیں انا ساگر یہ سارے علاقے، بہرام سوانہ تلاگڑی یہ سارے علاقے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اور نبی پاک نے خواب میں آ کے فرمایا تھا معین الدین ہند چلے جاؤ اور میرے دین کی تبلیغ کرو، اور آپ نے صرف یہ دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے تقریباً اسی رستے کے اندر 32,000 لوگ آپ کی ایک کرامت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ یہ علیحدہ موضوع ہے، بہرحال بہت بڑی ہستی ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ تشریف لائے اپنے مرید خلیفہ کے پاس، سب نے زیارت کی، آپ کی گفتگو سنی، آپ کی مجلس سے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم، اور ایک ہوتا ہے عالم گر، اور ایک ہوتا ہے کامل۔ عالم کی بھی بڑی شان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں العلماء مصابیح الارض، فرمایا علماء زمین کے اوپر میرے روشن چراغ ہیں، من الجہل جہل سے، اور والنور من الظلمت، اللہ کی حبیب فرماتی ہیں یہ نور ہے علماء ظلمت سے، تاریکیوں میں سے، جیسے تاریکی میں چراغ روشن ہو تو اردا گرد روشن آئے، کتنا پیارا لگتا ہے، اور فرمایا جہالت بھی ایک تاریکی ہے، اور ایسی تاریکی میں اگر کسی کو عالم دین کی زیارت نصیب ہو جائے، عالم مل جائے، فرمایا 40 کوس تک اللہ کی رحمت برستی ہے۔ عالم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک ہوتے ہیں عالم گر، یعنی علماء کو تیار کرنے والے استاد اساتذہ، یہ بھی بڑی شان والے، لیکن فرمایا ایک ہوتا ہے ولی کامل، عارف کامل، فرمایا عالم آپ کو شریعت دے سکتا، ہاں اگر پابند ہو جائے کسی اللہ والے کا مرید ہو جائے، پیر کامل بن جائے، تو پھر آپ کو علم کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی دے سکتا، لیکن اگر صرف عالم ہی رہے کسی کا مرید نہ ہو اور کامل نہ بنے تو پھر مولوی جی علم میں ہی بسے رہے، لیکن علم بھی کم نہیں، علم کسی کو عالم بنانا، شریعت سکھانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب نگاہ کے اندر کاملیت نہ ہو تو کسی کا بیڑا پار نہیں لگا سکتا، لیکن عارف ہو کامل ہو تو اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا آپ سنو شعر کی صورت، ایک نگاہ کہ عالم ویکھے تے کسے نہ قلبی چڑھے،
یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عارف ہو، کامل ہو، پھر کیا ہے؟ عجب شان تیری یا غوث جلی ہے کہ تیری نظر سے چور بنتا ولی ہے۔ فرمایا ایک نگاہ عالم کی ہے، فرمایا نگاہوں کی بات ہے، اللہ والوں کی نگاہ، کاملین کی نگاہ، فرمایا نبی کی نگاہ، اللہ کے رسول کی نگاہ، نبیوں کے نبی کی نگاہ، ایک صحابی کی نگاہ، ایک تابعی کی نگاہ، ایک مرشد کامل کی نگاہ۔ بعض نگاہیں روحانی ہوتی ہے، بعض نگاہیں طغیانی ہوتی ہے، بعض نظریں فسادی ہوتی ہیں، بعض نظروں کے اندر بڑی تہذیب ہوتی ہے، بعض نظریں حیا والی ہوتی ہیں، بعض نظریں گناہ والی ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی نگاہ میں کامل کی نگاہ، جس کا ظاہر بھی پاک ہے، جس کا باطن بھی پاک ہے، فرمائے کہ نگاہ جے عالم ویکھے تے کسے نہ کندی چاڑے گو، ایک نگاہ جے عارف ویکھے تے لکھ ہزاراں وتارے گو۔ اللہ کا ولی نگاہ کر کے دل کو بھی پاک کرتا ہے، جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ اب اس کے اوپر بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن وقت اتنا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ والوں کی نگاہ کے اندر بڑی کرامت ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات ذہن میں آ گئی، توجہ کر کے اس کو سن۔ فرمایا ہے زمین ہے مدینہ پاک کی اور جگہ مسجد نبی، اور ممبر ہے میرے نبی کا، اور خطبہ دینے والے کون ہیں؟ وہ ہستی ہے جن کو کہتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ عامل بھی تھے، کامل بھی تھے، اور دوسرے خلیفہ بھی حضور علیہ السلام کے، آسمان کے ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں، قرآن کی 20 سے 22 آیتیں ادھر سوچتے تھے قرآن نازل ہو جاتا۔ نگاہ کا عالم، حضرت نے ایک لشکر بھیجا، ایران کا علاقہ ہے نہاوند، جس کو آج کل آذربائیجان آپ کہتے ہیں، وہاں صحابہ کی قیادت میں جہاد ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ ادھر خطبہ ہو رہا ہے، کہاں ایران، کہاں مدینہ پاک، کہاں ممبر رسول۔ اس ممبر پہ بیٹھنے والے اللہ حضور کے ممبر کے صدقے اللہ ایسی نگاہیں عطا کرتا ہے، اللہ دل کو زبان کو پاک کرتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے، خدا کی قسم، لوگ اس کو کپڑے کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں، نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے امامت کرنا، مصلی رسول کا وارث ہونا۔ یہ تو لوگوں نے بدنام کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ حتی لم یبقى عالما، علماء نہ رہے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا۔ مسجد کی کمیٹیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ مصلی رسول کا وارث اس کو بناؤ جو شریعت کا عالم، غیر عالم کو کبھی اس مصلی پہ نہ لے جاؤ، کیوں؟ اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے۔ فَافْتَوُا فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، جب اس سے شریعت کے مسئلے پوچھیں گے علم ہی نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ ہوگا، جب مسئلے پوچھیں گے تو گمراہی والے مسئلے بتائے گا، خود بھی گمراہ، عوام بھی گمراہ۔ یہ نقصان کب ہوا ہے اہل سنت کا؟ ہم نے بہت نقصان ابھی تک اٹھا لیا، نعت خوانوں نے نقصان پہنچایا، دو نمبر بابو نے نقصان پہنچایا، اور جب عالم مصلی رسول کے وارث نہیں بنائیں گے تو پھر نقصان پہنچے گا۔ اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو کہہ سکتا ہوں ذمہ داری سے الحمدللہ، پھر اسلام اور دین کا کام ہو جائے گا، اور ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ ہر گلی سے نمازی بنے گا۔ یہ فساد ختم کر دیے جائے، فتنے ختم کر دیے جائے۔ بہرحال ہمارے پاس وہ نگاہیں تو نہیں، پھر بھی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ اس قابل نہیں۔ شریعت کا جو علم ہے وہ بھی
ہوگی یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، کیونکہ عالم کو علم کا تکبر بھی لے ڈوبتا، صوفی اور زاہد کو عابد کو عبادت کا ذوق بھی لے ڈوبتا ہے، بس ہر حال میں عاجزی و انکساری۔ بات چل رہی تھی حضرت فاروق اعظم کی، صحابہ کرام کی آج کے اندر ہے، آپ منبر رسول کے اوپر ہے، آپ فرما رہے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ میں ہو جا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھے، فرمایا حضرت عبد الرحمن بیٹھے ہیں، حضرت طلحہ بیٹھے ہیں، دیگر اکابر صحابہ بیٹھے ہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ میں ہو جا۔ حضرت علی سے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، کہا عمر جو کہہ رہے ہیں حقیقت کہہ رہے ہیں، اس کو کچھ نظر آ رہا ہے تبھی تو کہہ رہے ہیں پہاڑ کی اوڑ میں ہو جاؤ۔ فرمایا صحابہ لڑ رہے ہیں، ادھر سے دشمن نے چال چلی کہ دونوں طرف سے گھیر لیا جائے۔ صحابی فرماتی ہے عین اسی وقت جمعہ کے خطبے کے وقت عمر فاروق کی آواز آ گئی۔ وہ کان بھی بڑی شان والے جنہوں نے فاروق اعظم کی آواز کو سن لیا، اور وہ آواز بھی بڑی شان والی ہے کہ آواز کو پہنچا دیا، کہتے نبی نہیں سن سکتے۔ صحابی نے اپنی آواز کو کہا بغیر وائرلیس کے اور بغیر کسی ٹیلی فون کے تھے ہی نہیں آتے، فرمایا یہی کرامت ہے صحابہ کی، اللہ کے ولی کی۔ اللہ فرماتا ہے میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں، پھر زبان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ لوگ دور سے بھی سنتے ہیں قریب سے بھی سنتے ہیں۔ فرمایا ہم نے فوراً عمل کیا، پہاڑ کی اوڑ میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا اور فتح اور نصرت و غلبہ عطا فرما دیا۔ فرمایا ایک نگاہ، صرف اسی لفظ کے اوپر اگر میں بولتا رہوں تو 2 گھنٹے گزر جائیں۔ ایک نگاہ جے عالم ویکھے تے کسے نہ کندی چاڑے، ایک نگاہ جے عالم ویکھے تے لکھ ہزارہ ویتارے۔ بابا فرید کو چلا کاٹتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کافی سال گزر گئے۔ فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے، سب نے زیارت کر لی، ملاقات ہو گئی تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے انہوں نے خط میں ذکر کیا تھا کہ ایک میرا مرید ہے جس کا نام ہے مسعود، اور پیار سے ان کو بابا فرید کہہ کے پکارتے، ذرا وہ مرید تو مجھے دکھا، میں اس کو دیکھوں تو صحیح جس کی بڑی تو نے تعریفیں کی ہے، میں بھی زیارت کروں۔ کہا حضور وہ چیلے کے اندر ہے، عبادت میں ہے، اور بابا صاحب کی حالت یہ تھی دن میں روزہ رات میں عبادت، جیسے بندہ بالکل سوکھ نہیں جاتا عبادتیں کر کر کے، بالکل یہی حالت ہو گئی تھی حضرت بابا فرید کی۔ تو کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم جاتے، تو دروازہ کھلا، اور بزرگوں کی یہ عادت ہے اس بات کو ہمیشہ، یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے سبق، جب بڑے آئیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں استقبال کے لیے، بڑوں کا ادب، اور جب تک ادب رہا تو ایمان بھی رہا، جب تک ادب رہا تو نماز بھی رہی، جب تک ادب رہا تو روزہ بھی رہا، ساری برکاتیں نصیب ہو گئی۔ جب سے بے ادبی ہوئی تو یہ بے برکتیاں بھی آ گئی۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی ادب والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ، تو جب اندر گئے تو بابا صاحب بتاتے اتنی کمزوری مجاہدے کر کے رونے لگ کے باتیں کرتے، تو میں نے ایک دم خوشبو محسوس کی بڑی بھیگی ہوئی، میں نے کہا لگتا ہے کہ مرشد تشریف لائے، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اٹھنے کی کوشش کی، زمین سے اٹھا تھوڑا سا پھر گر گیا، کمزوری اتنی تھی۔ تو پہلے مرشد اپنے مریدوں کو پہلے ایسے تیار کرتے تھے، آج مرشد بھی دور میں تو مرید بن کے تو کھاؤ، پھر روحانیت کتوں آئے؟ روحانیت تو آتی ہے نفس کو مارنے سے، جب تک ماریں گے نہیں روحانیت کا نام لینا بھی ایسے پیر کے لیے مناسب نہیں۔ تب نام لو روحانیت کا جب خود روحانیت کی چکی میں پسے۔ تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں زمین کی طرف گر گیا تو
حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا ہاتھ پکڑا، ادھر سے قطب الدین نے پکڑا اور ہاتھ لگا کے مجھے کھڑے کرنے کی کوشش کی تو ایک دم میں کھڑا ہو گیا۔ ایسی طاقت آ گئی کہ جیسے کوئی جوان ہوتا ہے، اور خواجہ غریب نواز فرمانے لگے قطب الدین اس نوجوان کو کب تک چلے اور عبادتوں میں رکھو گے؟ جو دینا ہے دے دو۔ کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا طاقت ہے؟ کہا نہیں، یہ مرید آپ ہی کا ہے، اور جو کچھ ملنا ہے مرشد کامل کے ذریعے ہی ملنا۔ ہاں میں دعا کر دیتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے دعائیں کی، یا اللہ فرید کو روحانیت اور فقیروں کا بلند درجہ عطا فرما۔ اور تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے پتہ کیا کہا؟ اے قطب الدین، تیرا یہ مرید فقیروں اور درویشوں کے خاندان کے لیے ایک روشن شمع کی مثال ہے۔ فرید ایسی شمع ہے جس سے فقیروں کا خاندان روشن ہو جائے گا، اور ایسا شہباز تو نے اپنے پنجرے میں قید کیا ہے کہ جب یہ اڑان بھرے گا تو مقام سدرۃ المنتہا تک جائے گا، یعنی 7 آسمانوں سے اوپر تک کی اس کی پرکات ہے۔ تو ایسا مرشد ہو تو ایسے پیروں کو تو میاں بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہو گے، یقیناً مانتے ہو گے۔ ایسے پیروں تو اس کا کوئی خلاف نہیں ہے، اور ایسے پیروں کی صحبت میں جانا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے، اور تقویٰ بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کے بابا صاحب کو اپنے سینے سے لگایا، ادھر قطب الدین نے لگایا، ادھر سے بھی فیض ملا، ادھر سے بھی فیض ملا، اور آج وہی فیض پاک پٹن میں بابا صاحب کا مزار کہاں پہ ہے، اور پاک پٹن میں جاؤ، میں جب جاتا ہوں تو گلیوں میں بھی جاتا ہوں، ادھر ادھر بیٹھ بھی نکل جاتا ہوں، ادھر ادھر جاتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، تو میں نے پورے علاقے میں جو اس محلے کا امام ہوں، وہ 10 اچھا بھی سمجھتے ہیں، 10 برا بھی سمجھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نا، میں بھی سنتا رہتا ہوں۔ بہرحال جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور ان کے اوپر اللہ اپنا اور فضل عطا فرمائے اور مہربانی عطا فرمائے، کیونکہ حضرت امام اعظم کو 100 گالیاں دیتا ہوا جا رہا تھا۔ جب آپ اپنی جو میں پہنچے نا تو آپ نے فرمایا میاں آپ میری جو آ گئی ہے، آپ تو چلا جا، کیونکہ میرے عقیدت مند تو تجھے چھوڑیں گے نہیں، اور ساتھ تھوڑے چھوارے بھی دے دیے تھے، مزے کر کھا بھی، اور تیرا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، تیری بڑی مہربانی ہے کہ تو نے اپنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی۔ تو کوئی کسی کو برا کہہ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ ایک بات اچھا، فقیر اور مولوی کے اندر بات کر رہا تھا، فقیر کی یہ بات ہوتی ہے کوئی بھی آ جائے فقیر سب کے لیے خیر ہی خیر ہے، سب کے لیے خیر۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ تو میں نے وہاں بستی میں سوائے اہل سنت کے عقیدے کے کام، میں نے جس کو بھی سنا ہے اس نے بابا فرید کی تعریف ہی کی ہے۔ پھر کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، جہاں بھی، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں روابط ہے، جب بابا صاحب کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک ذات شوق آ جاتا ہے کہ واقعہ بابا فرید اللہ کا ولی ہے۔ میں کہ اہل سنت کے اندر ابھی ایک ولی کی بات کی ہے تو اس کی تعریف اور اس کا مقام یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس پاکستان کی سرزمین کو اولیاء اللہ سے نوازا، اس لیے کہ یہ سندھ کا علاقہ، اس کو کہتے ہیں باب الاسلام، اسلام سب سے پہلے یہاں پہنچا۔ کئی لال شہباز قلندر بیٹھے، کئی سچل سرمست بیٹھے، کئی سبھی سرور بیٹھے ہوئے، کہ عبداللہ شاہ غازی بیٹھے ہیں، کئی حضرت مصری شاہ بیٹھے ہیں، کئی حضرت غائب شاہ بابا بیٹھے ہیں، پھر قطب عالم شاہ بخاری بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے رہائش دی ہے، اور جن گھروں میں ہم پیدا ہوئے وہ بھی اولیاء کے ماننے والے، اولیاء کے جاننے والے۔ دعا یہ کرتا ہوں اللہ اس عقیدے کے اوپر بھی قائم رکھے، اولیاء کی محبت بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ آج بھی واقعات کافی ہے،
کیونکہ اولیاء کی زندگی بیان کرتے کرتے قرآن کی حدیں بھی آ جاتی ہیں، حدیثیں بھی آتی ہیں، بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں، تو فقیروں کی زندگی بیان کرنی چاہیے۔ ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الاولیاء کفارت۔ انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ کی عبادت ہے، اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ۔ ایک اعلان سماعت کروا دیں کہ بروز اتوار بعد نماز عشاء کمیٹی کی مشاورت سے یہ پروگرام رکھا ہے بڑی میلاد شریف کا، انشاءاللہ اس میں خصوصی تعاون ہمارے میمن صاحب کا ہے۔ اتوار کو انشاءاللہ حضرت غوث پاک کی شام، خاص کر آپ کا ہی مقام، علماء کا کیا مقام ہے، کرامتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، غوث پاک کا علمی مقام اور آپ کا دور طالب علم اور دین سے آپ کی محبت، علم سیکھنا، اس سے شغف آپ کا انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا، اور روحانی غذا کا بھی آپ کے لیے انتظام کیا گیا انشاءاللہ۔ تو روحانی غذا بھی کھائیں اور کھانا کہیں بھی کھائیں، شادی حال میں کھائیں، مسجد میں کھائیں، مدرسے میں کھائیں، تو لہٰذا کھانے کا ادب کیا کریں، اور خاص کر بزرگوں کی جب نسبت ہوتی ہے تو ادب اور زیادہ، کہ ریزوں کو نیچے نہ گرایا کریں، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں بھی کھائیں، کہیں بھی کھائیں، ادب و آداب کے ساتھ۔ بزرگوں کا لنگر ہے، انشاءاللہ لنگر کا بھی اہتمام ہوگا، اور قرآن و حدیث بھی بیان کیا جائے گا، حضور کی نعتیں بھی ہوگی، تو آپ نے بھرپور طریقے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے شرکت فرمائی۔ اور یہ پروگرام زیادہ لمبا نہیں ہوگا، کوشش کریے 10:30 بجے تک، اینڈ ہوگا تو 11۔ زیادہ لمبی محفلیں کا میں قائل نہیں ہوں، کیوں زیادہ لمبی محفلیں کرتے ہیں تو صبح فجر کی نماز رہ جاتی ہے، تو یہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ دوسرا، مسجد کے سہولت کے لیے میں پہلے بھی اعلان کر چکا ہوں، ویسے ہی سہولت کا اعلان کر چکا ہوں۔